अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हज के हवाले से हम बात करेंगे कि फ़लसफ़ा हज क्या है, किस किस पर हज फ़र्ज़ किया गया है, और जब हज फ़र्ज़ हो जाता है और फिर उसके बावजूद भी उसमें ताख़ीर की जाए तो उसकी शरई हैसियत क्या है और उस शख्स के साथ कैसा मुआमला किया जाएगा अल्लाह ताला की जानिब से। हज की अहमियत क्या है और बुनियादी अरकान क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब मुफ्ती खलील अहमद कादरी साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो कादरी साहब, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको कहती हूँ। जज़ाकिल्लाह। हज के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। फ़लसफ़ा हज क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत के अंदर तमाम इबादत को एक अहमियत दी है, जिसमें हज की एक हैसियत अलग है, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद और हदीस तैयबात की रोशनी में गौर किया जाए तो ये फ़लसफ़ा है हज का कि तमाम इबादत में जहाद के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत जिस इबादत को हासिल है वो हज है। ईमान कबूल करने के बाद, जहाद करने के बाद, यानी ईमान और जहाद इन दो चीज़ों के बाद तमाम इबादत में सबसे ज़्यादा जो फजीलत है वो हज को है। हज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अराकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह की खुशनुदी के लिए अदा किए, अल्लाह पाक ने उनको पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाकी रखा, बल्कि इंसानियत के लिए बाकी रखा। यहूद व नसारा और मुसलमान तमाम मज़ाहिब के अंदर इसको बाकी रखा। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह खिताब भी फरमाया है कि हमने आपको तमाम इंसानियत के लिए इमाम बना दिया है। उन्हीं की इमामत में से एक फ़लसफ़ा ये हम हज का है, जो हमारी उम्मत मुस्तफ़ा इसको कायम रखे हुए है। इंसान अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करता है दो चिथड़ों के अंदर, दो सादा लिबास के टुकड़ों के अंदर, जिसको एक इंसान ऊपर ओढ़ना बना लेता है, दूसरा इंसान उसको बतौर चादर पहन लेता है। और इस सादगी के लिबास में इंसान अपने आप को आसमान के तले एक खुले मैदान में पेश कर देता है, जिसमें मुशक्क़त भी होती है, परेशानी भी होती है, सफ़र की थकावट भी होती है, इंसान का माल भी खर्च होता है, आने जाने में सारे वसाइल भी, और घर बार को भी छोड़ना पड़ता है। फिर जाके अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए वहाँ इंसान यकीनी तौर पे एक ही सोच लेके बैठा होता है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। यही वजह है कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उलूमुद्दीन के अंदर एक रिवायत नकल की है कि जनाब सय्यदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स हज के इरादे से एहराम बांध के अरफात के मैदान में खड़ा हो और उस वक्त अगर उसके ज़हन में ये बात हो कि मेरी बख्शिश नहीं होगी, तो ये कायनात में सबसे बड़ा गुनाह है। सही, यानी सही। ये सिर्फ ये तसव्वुर कर लेना या दिल में ख्याल आ जाए, गुमान पैदा हो जाए कि मैदान अरफात में हालत एहराम में खड़ा है, और ये उसके गुमान में बात आ जाए कि मेरी ये इबादत कबूल नहीं होगी और मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि ये गुमान कर लिया जाए कि मेरी यहाँ दुआ कबूल नहीं होगी। सही, यानी कि यकीन करना चाहिए कि आपकी बख्शिश होगी और हुई है। बिल्कुल होनी है और यकीनी है, दुआ भी कबूल होनी है और इंसान के सारे गुनाह भी माफ होने। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसी जगह जिस जगह पे 1,24,000 कमोबेश पैगंबर सारे के सारे हाजिर होते रहे, जिस जगह पे लाखों अफराद, बल्कि कई लाखों की तादाद में लोग खड़े होते हैं, एक सादा सा लिबास पहन के नंगे बदन को, नंगे सर को अपने रब की बारगाह में उठा के आहो जारी आहो फगां, एक रोने धोने का माहौल होता है, और हर इंसान अपने गुनाहों की दलदल में जो फंसा होता है और वहां से निकल के अल्लाह के घर में पहुंचता है, तो अपनी बकिया जिंदगी को संवारने के लिए वहां अल्लाह के सामने झुका होता है। इस कैफियत और कंडीशन के साथ जब इंसान पेश होता है तो ये इंसान के लिए हज है। बिल्कुल ठीक है। लफ्जी तौर पे हज का मान होता है इरादा करना, इरादा करना, इरादा करना। हज का लफ्जी मान होता है कसद करना, इरादा करना। ठीक। और इस्तिलाह शरअ में मखसूस अराकीन को अदा करने के लिए जब इंसान अपने घर से निकलता है और मखसूस अराकीन की अदायगी के लिए वो अपना तसव्वुर पुख्ता कर लेता है, तो इसको हज कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हज की अहमियत के हवाले से आगाह कीजिएगा मुफ्ती साहब कि हज की क्या अहमियत है? हज की अहमियत के हवाले से जनाब सय्यदुल आलमीन रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान हज़रत ने इरशाद फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक। अगर किसी शख्स ने हज किया और उसने कोई गुनाह वाला काम नहीं किया और कोई नफसानी ख्वाहिशात को अपने ज़हन में पैदा नहीं होने दिया, तो हुज़ूर ने फरमाया, राजा आ का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, जब हज से वापस लौटेगा तो ऐसे लौटेगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। यानी एक इतनी बड़ी इबादत है। आप इसकी अहमियत का इस बात से अंदाजा लगा लें कि हज करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी साल में जाके हुज़ूर ने यह अमल किया। इससे पहले नमाज भी फर्ज थी, इससे पहले रोजा भी फर्ज था, ज़कात भी थी,
جہاد بھی تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں 27 غزوات میں حضور نے خود شرکت کی ہے اور تقریباً 56 ایسی جنگیں ہیں جن کو سریات کہا جاتا ہے جو حضور کے دور میں ہوئی ہیں, سرکار کے حکم کے بعد ہوئی ہیں. اس میں حضور نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی لیکن صحابہ کرام گئے ہیں. اب اس طرح کی عبادت جس میں مشقت ہے, انسان اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے, وہ عبادت بھی پہلے تھی لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرا دین مکمل ہو گیا. اور جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سال میں جا کے خود حج کیا ہے, اس وقت اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین مکمل کر دیا. تو پتہ چلا نماز تھی لیکن ابھی دین مکمل نہیں تھا, روزہ تھا دین مکمل نہیں تھا, زکوٰۃ تھی دین مکمل نہیں تھا, تسبیحات, تعلیلات, اوراد, وظائف, ہر طرح کی عبادت تھی لیکن دین مکمل نہیں تھا. جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں حج شامل ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا. صحیح. تو حج تکمیل دین کا نام ہے. صحیح. حج سے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے. ابھی آپ سوال میں شروع میں یہ بات کر رہی تھے نا کہ حج نہ کرنے کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے اور اس کے بعد انسان حج نہ کرے, گویا اس کا دین مکمل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. جس شخص پہ تو حج فرض ہی نہیں ہوا, آپ دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کیونکہ حضور کے گھر میں مال ہوتا ہی نہیں تھا, بلکہ یہ کنڈیشن ہوتی تھی. ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پہ جلوہ گر ہوئے, تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے اور بستر پہ بیٹھ گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد سرکار لیٹے اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر بیٹھ گئے. 2-4 دفعہ یہ جب کیفیت ہوئی, کبھی لیٹنا کبھی بیٹھنا, یہ ایک اضطرابی اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے. تو سیدات النساء حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا یا رسول اللہ خیریت ہے, آج کوئی بے چینی ہے, کس چیز کی بے تابی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا کہ آج ہمارے گھر میں کچھ کھجوریں پڑی تھیں جو میں نے تقسیم کر دی تو فقط 2 کھجوریں باقی رہ گئی تھیں جو میں نے تقسیم نہیں کی. تو میرے خیال دل میں آیا کہ وہ تو میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں, اور نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ نبی جب بستر پہ آرام فرما ہو تو اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جو صبح کو استعمال ہو سکے. تو سیدہ فرماتی ہیں حضور اللہ اکبر, آپ فرماتی ہیں کہ سرکار وہ تو میں نے رات کو سونے سے پہلے خیرات کر دی تھی, میں بھی تو آپ کی زوجہ ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے آج نبی کے گھر میں ایسی رات نہیں آنے دی کہ صبح کے لیے کچھ بچا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیفیت جب حضور کی تھی تو سرکار نے پوری زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کہ حضور کی ذات پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. تو اس طرح کے یعنی جب کوئی عبادت فرض ہی نہیں ہوتی تب تک تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی, جب فرض ہو جاتی ہے تب نہ کرنے سے پکڑ ہو جاتی ہے. تو اب انسان کے پاس جب سب کچھ ہو, عبادت, ریاضت, نماز, روزہ, ہر چیز ہو, جب تک انسان حج فرض ہونے کے بعد پھر حج نہ کرے اس کا دین ہی مکمل نہیں. اور اسی طرح حدیث پاک ہے کریم آقا نے فرمایا مم مالکا زادم و راحلتن تبلغہ الی بیت اللہ تعالی, جب کوئی شخص زیادہ سفر کا مالک بن جائے یا سواری کا مالک بن جائے جو اسے حرم تک پہنچا سکتی ہے, بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہے, اور پھر اس نے حج نہیں کیا, حضور فرماتے ہیں فلا لہ ان یموت یہودیاں ولا نصرانیاں, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, وہ چاہے تو یہودی بن کے مرے چاہے تو عیسائی بن کے مرے. بالکل صحیح. بیان کیجئے گا مفتی صاحب کہ حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے, اور ایک سے زیادہ بار کریں تو فضیلت ہے, کیونکہ حدیث پاک ہے ایک مرتبہ فرض ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ کریں تو فضیلت ہے. وہ فضیلت کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, بہت بڑی فضیلت ہے. ایک مرتبہ کریں تو اس سے یہ روایت ملتی ہے کہ جب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ آیت طیبہ نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر حج فرض ہے ہر اس شخص پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو. تو جب یہ چیز آیت اتری تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا زندگی میں ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش ہو گئی اور سرکار نے اپنا چہرہ پھیر لیا. وہ شخص دوسری طرف سے آ گیا اور پھر اس نے سوال کر ڈالا کہ یا رسول اللہ کیا زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے پھر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. وہ تیسری طرف سے پھر آ گیا, اس نے پھر سوال کیا, حضور نے چہرہ پھیر لیا. تو باقی صحابہ نے انہیں ٹوکا اور ٹوک کے بٹھا دیا. کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتی, ہر سال فرض, لیکن زندگی میں ایک بار فرض ہے. اور پھر حضور نے ڈانٹ ڈپٹ کی, کہا میرے صحابہ مجھ سے ایسے سوالات مت کرو جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے کہ ان کے سوالات کی وجہ سے مشقتیں بڑھتی گئیں, لہٰذا میرے اوپر اس طرح کے سوالات نہ کرو جس سے دین میں سختیاں آ جائیں. زندگی میں ایک بار فرض ہے. یعنی اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سوال پر سوال جو ہے وہ مشکل پیدا کرتا ہے, بلا وجہ سوال کرنا. دیکھا نا قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اور پہلے پارے میں پہلی سورت شروع ہوتی ہے البقرہ, یعنی قرآن کی تو دوسری سورت ہے لیکن پہلے پارے کی پہلی بنتی ہے, کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید 30 پارے اور سورہ فاتحہ کا نام ہے. جی, سورہ فاتحہ 30 پاروں میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ اس سے پہلے.
اور बल्कि ये भी नहीं, बल्कि यूं कहें कि 30 पारा प्लस सूरह फातिहा प्लस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, ये 3 चीजें जब मिलती हैं तो कुरान मुकम्मल होता है। ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी किसी सूरत के अंदर शामिल नहीं है, एक अलग तौर पे आयत है, वो सूरह फातिहा का हिस्सा भी नहीं है, वो अलग तौर पे आयत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिहा और 30 पारे जब बयान कीजिएगा कि ये अलग से क्यों है? ये नहीं कह सकते, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद के लिए 30 पारे होना शर्त तो नहीं है ना, ठीक है, यानी ये तो नहीं कह सकते ना कुरान करीम फुरकान हमीद 30 पारों का नाम है, ठीक है, बल्कि हम ये कह सकते हैं 30 पारे जमा सूरह फातिहा जमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब ये 3 चीजें मिलती हैं तो कुरान मुकम्मल होता है। बिल्कुल सही। आमतौर पर लोग क्या देते हैं 30 पारे, वो जरा लाइल्मी होती है या तवज्जो ना होने की वजह से होती है, वैसे तो इल्मी लिहाज से लोग हमसे बहुत आगे होते हैं, लेकिन जरा तवज्जो नहीं होती। बिल्कुल। अब बात करने का मकसद ये है कि सूरह बकरा के अंदर बनी इसराइल का जो वाकया इसी वजह से बयान हुआ है कि उसका नाम सूरह बकरा है भी इसलिए कि बकरा गाय को कहते हैं, ठीक है। बनी इसराइल के साथ एक उनसे गुनाह हो गया, जिसके जाले के लिए उनको हुक्म दिया गया गाय ज़िबा की जाए और मकतूल के जिस्म पे उसका गोश्त रखा जाए, और मकतूल जिंदा होकर बताएगा मेरा कातिल कौन है। अब चाहिए ये था कोई भी गाय ज़िबा करते और गाय ज़िबा करने के बाद उसके जिस्म के साथ लगा देते, मकतूल जिंदा होकर बता देता मेरा कातिल कौन है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था, मुज्जा उनका था, लेकिन उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए, वो कैसी गाय होनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, बिल आखिर ऐसे सवालात कर दिए कि रुबे जमीन पर एक ही गाय बाकी रहेगी, ठीक है। और जब उस गाय तक पहुंचे तो शर्त ये रखी गई कि सोना इसके खाल में भरा जाए, ज़िबा करने के बाद फिर ये इसकी कीमत है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया वो सवालात मुझ पे ना करो जो बनी इसराइल अपने नबी से करते थे, जिससे मुशक्कतें नाज़िल होती हैं। बिल्कुल ठीक है। बयान कीजिएगा मुफ्ती साहब के हज के हवाले से, जैसे कि आपने बताया कि जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज किया गया है और बाकी जो आप हज करते हैं वो फजीलत है। एक शख्स जिस पर हज फर्ज हो गया, अब फर्ज होने के बाद भी वो ताखीर कर रहा है, तो उस ताखीर की शरई हैसियत क्या है, कैसा मुआमला किया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से उस शख्स के साथ जो ताखीर कर रहा है? सबसे पहली बात यह है कि जब इंसान पे कोई भी इबादत फर्ज होती है तो उसको जल्द अज जल्द करने का हुक्म है, अदा करना चाहिए। हज को भी ताखीर करने की शरन कोई गुंजाइश नहीं है। जब हज फर्ज हो जाए, अब हज फर्ज होने में चूंकि कई चीजें शामिल है, सिर्फ माल दौलत नहीं चाहिए, सेहत भी चाहिए, सही बात, तंदुरुस्ती भी चाहिए। और आप बात कंप्लीट कर लें, फिर ये माल दौलत और सेहत के हवाले से जो हमारा एक गलतुलाम एक जुमला बना हुआ है ना, तकिया कलाम, उस पर मैं बात करूंगा। औरत है तो महरम भी चाहिए, यानी ये सारी चीजें। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया ममालिक का ज़ादन व राहिलतन, कि जो ज़्यादा सफर का मालिक बना और सवारी का मालिक बना, उसमें सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब चूंकि जब हज फर्ज हो जाता है सारी चीजें उसके ऊपर लागू हो जाती हैं, फिर अगर वो हज नहीं करता तो वो गुनाहगार है, ठीक है। अब इसमें यह है कि इस साल तो मेरे पास गुंजाइश है, मैं हज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने खामखा हज नहीं किया, ताखीर कर दी, मुमकिन है कि अगले साल मेरे ऊपर वो चीज ना रहे। अब यहाँ शर्त है, अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता 1 साल हज फर्ज था उसने नहीं किया, अगले साल वो माजूर हो गया, वो बीमार हो गया, तो उसको हज की माफी नहीं है, फिर वो हज बदल करवाएगा, अपनी जगह पे किसी को भेजेगा, उसको हज माफ नहीं। इसे कहा जाता है हज बदल, यानी वो हर शक्ल में फर्ज नहीं होती, ठीक है, ठीक। जब किसी पे फर्ज थी उसने नहीं की, ठीक है, अब फर्ज उसके जिम्मे बाकी रह गया। जो हज बदल करवाएगा अपनी जगह पर किसी और शख्स को भेजेगा, जो शख्स जाएगा अदायगी करेगा उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा। जी बिल्कुल, अदा करने का भी उसको उतना सवाब मिलेगा, और ये सवाब उतना इसकी तरफ से फर्ज अदा होगा उसको सवाब मिलेगा, सवाब इसको फर्ज अदा करने का सवाब मिलेगा, ठीक है, ठीक। और वो भी चूंकि अरकान हज कर रहा है, सवाब उसको भी मिलेगा, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में सवाब, अल्लाह ने अल्लाह माफ करे किसी से मांग के नहीं देना, उसकी बारगाह में सवाब की कमी कोई नहीं है, लिहाजा जाने वाला भी सवाब कमाएगा, भेजने वाला भी सवाब कमाएगा, और ऊपर से उसका फर्ज भी पूरा होगा। कितनी आसानी रखी गई, आसानी रखी गई है दिन के अंदर। किन किन लोगों पर हज फर्ज किया गया है? अच्छा, किन किन लोगों पर हज फर्ज किया गया है, कौन कौन सी शराइत जब इंसान के ऊपर मुकम्मल हो जाए तो हज फर्ज हो जाए, डिटेल से बताएं। सबसे पहले तो ये है कि वो शख्स मुसलमान हो, क्योंकि काफरों के लिए हज नहीं है, बल्कि काफरों के लिए तो हरम के अंदर दाखिला भी ममनू है। जब करीम आका ने हज अकबर फरमाया और सरकार ने खुद हज करवाया, उसके बाद ये हुआ कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया गया कि आज के बाद ऐलान कर दें कि अब काफरों का अहाता हरम के अंदर, और हरम बहुत वसी है, दाखिला ममनू है, सही। तो सबसे पहले मुसलमान होना। दूसरे नंबर पे ये है कि बालिग होना, नाबालिग जब तक बच्चा है तब तक उस पर ज़कात फर्ज, उस पर हज फर्ज नहीं है, नाबालिग पे फर्ज नहीं है, बालिग होगा तो फर्ज होगी, लड़कों में भी लड़कियों में भी, लड़कियों दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन कर लेंगे तो फर्ज अदा हो जाएगा, यानी कोई नाबालिग है और उस वक्त वो कर लेता है तो फिर उससे वो ये नहीं कि बाद में उसको दोबारा करना पड़ेगा, फर्ज अदा हो जाएगा, फरीज़ा अदा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ये है कि आकिल होना, ठीक है। आकिल से मुराद ये होता है कि वो यानी मजनू ना हो, जैसे हम मजनू कह देते हैं आमतौर पर, साईं लोग कह देते हैं, यानी जिसकी अकल और शऊर बाकी हो,
اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے حریت، جسے کہتے ہیں آزاد پن، یعنی وہ آزاد ہو. تو اس زمانے میں چونکہ غلامی کا کنسیپٹ بھی تھا، مرد بھی غلام ہوتے تھے، عورتیں بھی جنگوں میں پکڑے جاتے تھے، وہ غلام بن جاتے، تا حیات غلام رہتے تھے. اسلام نے آ کر غلامی سے لوگوں کی جان چھڑوائی ہے. تو آزاد ہونا. پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ زیادہ سفر کا مالک ہو، کیونکہ حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کہاں سے کہاں تک جانا اور پھر واپس آنا، اس سے زیادہ سفر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی شرط یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو، صحیح، تندرست ہو. اگر خدا نخواستہ معذور ہے کسی وجہ سے، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس بیماری کی وجہ سے سفر پہ قادر نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ حج نہیں کرے گا، وہ یعنی اس پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مشقت میں کر لے گا تو ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. اگلی شرط یہ ہے کہ اگر وہ عورت ہے تو عورت کے لیے محرم شرط ہے، لیکن اس وقت شرط ہے جب مسافر ہو. اور سفر کا جو شریعت میں تعین جو 56 میل اور کچھ اوپر زیادہ 6 فرلانگ یا 3 فرلانگ کا ذکر آتا ہے، آج کے دور میں وہ ہے 94 کلومیٹر، 94 کلومیٹر. ٹھیک ہے. تو جو حرم سے 94 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت پر ہے اس کو مسافر کہا جائے گا. جو اس سے کم ہے وہ مسافر نہیں ہے. اس سے کم سفر میں عورت اکیلے حج پہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ سفر میں جب تک محرم ساتھ نہیں ہوگا عورت پہ حج فرض ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کر لیتی ہے تو سفر کا گناہ ہے، حج ہو جائے گا. حج ہو جائے گا. حج ہو جائے گا. یعنی آج کل یہ بھی بڑی بات چلتی ہے کہ غیر محرم ایک عورت کے ساتھ محرم ہی کوئی نہیں، اور وہ حج کرنا چاہتی ہے یا عمرہ کرنا چاہتی ہے. بلکہ جتنی بھی ٹریول ایجنسیز ہیں، جب آپ ان سے اپنا پیکج کرواتے ہیں، حج کا کرواتے ہیں یا عمرہ کا کرواتے ہیں، تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ ایک محرم بنا دیا جاتا ہے گروپ میں، اور باقی 3 4 5 جتنی بھی لیڈیز ہوتی ہیں جن کی مجبوریاں ہیں کہ جن کے ساتھ. اچھا، وہ آج کل جو کنڈیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ 40 سال سے کم عمر مرد کے لیے بھی ٹھیک ہے محرم کی شرط رکھی گئی ہے. وہ سعودیہ کے قوانین ایسی ہیں کہ کوئی بندہ بھی عمرہ کی بھی یہی رکھی گئی ہے، عمرہ حج سب کے لیے یہ شرط ہے کہ 40 سال سے کم عمر مرد کے لیے بھی شرط ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شریعت کی شرط نہیں ہے. شریعت میں عورت کی شرط ہے، چاہے وہ بوڑھی ہو 90 سال 100 سال کی ہو جائے، چاہے وہ 10 سال کی کیوں نہ ہو. تو اگر 94 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت سے اس نے آنا ہے تو وہ مسافرہ کہلائے گی، اور اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. اور محرم جب تک اس کو نہیں ملتا اس پہ حج فرض ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہ بات ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی خاتون اگر محرم کے بغیر چلی جاتی ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تو سفر اس کا گناہ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ عورت کے لیے سفر کرنا محرم کے بغیر جائز نہیں، شریعت میں عام حالات میں بھی جائز نہیں. بازار سے سودا لینے بھی جانا ہونا، 94 کلومیٹر سے زیادہ مسافت کرنی ہو تو محرم کا ساتھ ہونا شریعت کے اندر حکم ہے. اس سے زیادہ میں اب وہ سفر گناہ میں چلا جائے گا، لیکن حج عمرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا الگ طور پہ ثواب ہے. تو یہ شرائط جب پائی جاتی ہیں تو اس وقت جا کے حج فرض ہوتا ہے. جب تک یہ شرائط نہ پائی جائے حج فرض نہیں ہوتا. ایک شخص پیدائشی معذور ہے اور پھر اللہ نے اس کو اس قابل بنایا، حیثیت دی کہ اس پر حج ہو گیا فرض، اور اس معذوری کے عالم میں اس نے اپنے فریضہ ادا کیا، وہ کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے بیمار ہے چاہے معذور ہے، تو ہم حج کے فرض ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن کوئی شخص بھی کرے گا تو ثواب کمائے گا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معذور پر حج فرض نہیں ہے؟ معذور پہ حج فرض نہیں ہے، اور بیمار پہ حج فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. عورت کے ساتھ جب تک محرم نہ ہو چاہے وہ کروڑپتی بن جائے اس پہ حج فرض نہیں. معذور سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی، معذور سے مراد یہ ہے کہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اتنا لمبا سفر کرنے پہ قادر نہیں. ٹھیک ہے. آج کل تو ماشاءاللہ اب آپ کو پتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا سفر آ گیا اور سارے سفر میں آسانیاں، جہاز آ گئے ہیں سارے، اس لیے اب مشکل کوئی نہیں رہ گئی. لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے چل کے دیکھیں تو اتنے لمبے لمبے سفر جو لوگ گھوڑوں پہ کرتے تھے، اونٹنیوں پہ کرتے تھے، یہ سارے کے سارے سفر میں مشقتیں ہوتی تھی. تو شریعت کی جو ایک رعایت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی. بے شک وہ قیامت تک باقی رہے گی. لہذا معذور کے اوپر ہم فرض نہیں کریں گے، لیکن کوئی شخص معذوری کے باوجود بھی حج کرنے چلا گیا اس کو ثواب ضرور ملے گا. حج فرض کیوں کیا گیا مفتی صاحب؟ اچھا، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج فرض کیوں کیا گیا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو ہمارے اوپر احکامات ہوتے ہیں ہم ان کی حکمت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں کیوں کا سوال اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے، جو کہ بندہ ہے اور اوپر رب ہے، رب کا حکم ہے، بندے نے جھکنا ہے. بالکل. لیکن اس کے پیچھے فلسفے ہوتے ہیں کہ آخر یعنی اب دیکھیں نماز کے پیچھے فلسفہ ہے، زکوٰۃ کے پیچھے فلسفہ ہے، زکوٰۃ دے گے تو غریبوں کو منہ میں لقمہ جائے گا، معاشرے کو مضبوطی ملے گی، کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح حج کے اندر بھی فلسفے ہیں کہ حج کے اندر انسان کو یہ اس چیز کا ادراک کروایا جاتا ہے کہ تو کمزور ہے، وہ اللہ ہے، تو نے جھکنا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ پاک نے ان سے بڑے امتحانات لیے. ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات قرآن کریم فرقان میں فرمایا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بکلمات، کئی باتوں کے ساتھ، ایک بات سے نہیں آزمایا. یعنی جب پیدا ہوئے تو آنکھ کھولی کفر والے گھر میں،
सामने आजर नामी बादशाह पूरी दुनिया पर, सामने नमरूद बादशाह जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था, और सबसे पहला वो बदबख्त था जिसने खुदाई का दावा किया था। अब उसके सामने आपने कलमा तैयबा की आवाज लगाई, छोटा इम्तिहान नहीं था। आग में फेंका जाना, मुंजदीक में डाल के जिस आग के ऊपर से परिंदे नहीं गुजर सकते थे, छोटा इम्तिहान नहीं था। फिर अपनी बीवी को लेके वहां से निकल के फलस्तीन तक पहुंचना कोई छोटा सफर नहीं था और बड़ी मुशक्कत थी, लेकिन इम्तिहान था। फिर आपकी गोद में इस्माइल अलैहिस्सलाम का 95 साल की उम्र के बाद जाके पैदा होना और 90 साल 95 साल तक औलाद ही ना होना बहुत बड़ा इम्तिहान था। बहुत बड़ा। फिर वो बच्चा पैदा हुआ तो हुक्म हुआ कि इसको जाके वहां छोड़ दो जो बेआबो गया खित्ता है, जिसमें पानी भी नहीं है, जिसमें घास फूस भी नहीं है। कुरान कहता है बेवादिन गैर अज़ी ज़रअन, ऐसी सरजमीन जिस पे ज़राअत नहीं है। तो ज़राअत कहाँ होती है? जहाँ सरजरखेज जमीन हो, जहाँ दरख्त उग सके, जहाँ पानी मयसर हो। यानी वो पत्थर का इलाका था जहाँ ना जरखेजी, ना किसी किस्म की घास फूस, ना कोई दरख्त। हर दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने की बुनियादी हाजात भी नहीं थी। एक होती जरूरत, एक होती सहूलत। सहूलियात तो दरकिनार, जरूरियात भी ना थी। वहां छोड़ के वापस आ गए। अल्लाह के इम्तिहान था। फिर वही बच्चा जब 11-12 साल का हुआ, 13 साल का हुआ तो हुक्म हुआ जाकर उसके गले पे छुरी चला दो। इम्तिहान था। बिल्कुल। अब वो इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद खाना काबा की बुनियाद, खाना काबा की तामीर करना, यानी जेर जमीन से बुनियादियां उखेड़ के ले आना और खाना काबा की तामीर करना आसान काम नहीं था। पहाड़ों को खोद खोद के अंदर से पत्थर निकालने। बिल्कुल सही। अब ये सारी चीजें जब कर ली, अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि आज इब्राहिम अब तुम हमसे मांगो, क्या मांगते हो हम आपको अता करेंगे। तो कुरान करीम फुरकान हमीद ने चंद दुआओं का जिक्र किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआएं मांगी, जिनके अंदर एक ये भी था कि वह आरीना मनासिकना, अल्लाह जो मनासिक हम करके जा रहे हैं ये क़यामत तक हम अपनी आंखों से देखते रहे, यानी इनको जारी और सारी कर दे के कयामत तक ये मनासिक जो हमसे हुआ है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो लिबास खुशी में नहीं पहना था, उस वक्त उनके पास लिबास था ही नहीं, मजबूरी थी। 2 चिथड़े पहन लिए, सादा कपड़े पहन लिए। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे ने मजबूरी में पहने हैं, कयामत तक हर बंदा खुशी से पहनेगा मेरे बंदे की सुन्नत पूरी करने के लिए। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने तो बच्चे को पानी पिलाने के लिए कभी सफा पे कभी मरवा पे 7-7 चक्कर लगाए, वो खुशी में नहीं लगाए थे। हालांकि इस्लाम के अंदर पहाड़ों पे चढ़ना कोई इबादत तो नहीं है, बल्कि पहाड़ों पे चढ़ना उतरना कोई इबादत नहीं है। लेकिन बीबी हाजरा चढ़ी है, उतरी है, तो अल्लाह पाक ने वहां चढ़ना उतरना इबादत रख दिया, इबादत बना। फिर देखा ना एक हिस्सा वहां आता है जहां दौड़ा जाता है। बिल्कुल सही। तो इस्लाम के अंदर दौड़ना कोई इबादत तो नहीं है, बल्कि औरतों के लिए तो बिल्कुल दौड़ना इबादत नहीं। लेकिन वहां औरत दौड़ी है, लेकिन दौड़ी किसी मजबूरी से है, अपने बेटे की देखभाल के लिए कि मेरे बेटे को कोई जहरीली चीज ना डस ले। और जहां अपना बच्चा आंखों से ओझल है वहां दौड़ के जा रही है, और जहां ओझल नहीं है वहां वैसे जा रही है। जिस जगह पे दौड़ी है अल्लाह पाक ने कयामत तक के लिए वो दौड़ना इबादत का हिस्सा बना दिया। सही। ये बेसिकली अल्लाह के बंदों की इबादत जो है उनकी एक ये कह लें कि रवैयन हो रही है, उनका तकरार हो रहा है, ठीक है, उनकी पैरवी की जा रही है। बिल्कुल सही। तो इस्लाम के अंदर इसकी भी बड़ी एक अहमियत है कि अल्लाह के नेक बंदे जो अमल करके जाएं क़यामत तक वो अमल जारी सारी रहती है। बिल्कुल ठीक कहा। मुफ्ती साहब बयान कीजिएगा कि इस्लाम में हज अकबर की शरई हैसियत क्या है? ये एक बड़ा मुतनाज़ा किस्म का सवाल है कि इस्लाम के अंदर हज अकबर का कोई तस्वुर है कि नहीं है, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर यह कहा गया है कि यौमुल हज अल अकबर, सूरह तौबा के अंदर जब हजरत अबू बकर सदीक हज करवा रहे थे। अच्छा, आमतौर पे लोगों ने यहाँ से ये समझा है क्योंकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को हज किया, जिस दिन हजूर ने हज किया वो जुमे का दिन था, लिहाजा वो हज अकबर बन गया। हालांकि आप सूरह तौबा को पढ़ें तो ये जो हज अकबर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये उस हज के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ जो हजूर ने किया है। ठीक है। क्योंकि जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है तो उससे 1 साल पहले भी हज हुआ है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो उस टाइम उनकी कितनी उम्र थी? अच्छा, ये भी मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। उस वक्त करीम आका की उम्र तकरीबन 63 साल के करीब पहुंच चुकी थी, जो कि उसके 3 महीने बाद तो हजूर इंतकाल फरमा गए। ठीक है। 63 साल की उम्र मुबारक हजूर की आती है, तो 3-4 महीने के बाद तो हजूर का पर्दा हो गया। ठीक है। अब ये हुआ कि 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। ठीक है। 9 हिजरी में इस्लाम का पहला हज हुआ। ठीक है। उस हज में हजूर खुद नहीं तशरीफ ले गए। ठीक है। उस हज में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इमाम बना के भेजा जनाब अबू बकर सिद्दीक को, तुम जाओ, हाँ, कि तुम जाके हज करवाओ। ठीक है। अच्छा, और अबू बकर सिद्दीक हज करवाने गए। ठीक है। बाद में सूरह तौबा की आयत उतरी। ठीक है। और हजरत अली को हजूर ने भेजा कि सूरह तौबा की पहली 40 आयत का तकरीबन जिक्र आता है कि ये जाके जब अबू बकर सिद्दीक हज का खुतबा दे ले तो तुम ये आयत मुशरिकीन को पढ़ के सुना देना। ठीक है। क्योंकि 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ उससे पहले जो मुशरिकीन के साथ मुआहदात थे, आपस में जो एक दूसरे के साथ जंग बंदी के जो उसूल और ज़वाबित तय किए गए थे, उन्होंने उसकी मुखालफत करना शुरू कर दी थी। सही। और इसको अगर सूरह तौबा को पढ़े तो शुरू में आता है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ से बेजारी है। यानी जिन जिन लोगों ने मुआहदात की,
وعدہ وعید کی پرواہ نہیں کی، اللہ اور اس کا رسول بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی وعدہ توڑ دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ان مشرکین کو جنہوں نے وعدے کی لاپرواہی کی تھی ان کے لیے یہ ایک جنگ کا اعلان کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علی، اب اس جگہ پہ یہ کہا گیا کہ اعلان کر دو حج اکبر کے دن۔ اب وہ حج تو جمعے کو نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ حج تو حج کے مہینے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، آپ کو یہ بات عجیب لگے گی۔ بالکل بالکل، میں مطلب بڑی دھیان سے آپ کی بات سن رہی ہوں کہ وہ حج جو ہے وہ اس مہینے میں بھی نہیں، اس مہینے میں اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی ایک قدیم روایت چلتی آتی تھی کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ حج کے مہینے کو ذیقعد کا نام دے دیا، ذیقعد کے مہینے کو محرم کا نام دے دیا، وہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس سال انہوں نے حج کروانا تھا، مشرکین کا قانون آ رہا تھا، اس میں وہ ذیقعد کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام حج کا مہینہ رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن حضور نے پہلے سال ان کے قانون کا احترام کیا اور ابو بکر صدیق کو حج کرنے بھیجا، لیکن وہاں اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد یہ قانون نہیں چلے گا، آج کے بعد جو اللہ پاک نے جیسے مہینے اتارے ہیں ویسے مہینے چلیں گے۔ صحیح ہے۔ جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جا کر انہوں نے پہلا حج کا جو خطبہ تھا وہ دیا۔ حج کا طریقہ کار کس نے منتخب کیا تھا؟ اور جب حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا گیا حج کا خطبہ دینے کے لیے تو کیا اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ کلیئر طریقہ کار بتا دیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، یا کیا معاملہ تھا؟ اچھا، یقینی طور پہ بات یہ ہے کہ جو حج کے اندر معاملات ہوتے تھے، چونکہ یہ مشرکین مکہ جتنے بھی تھے یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ٹھیک ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیدا ہوئے، جی، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہ جتنے طور طریقے کرتے آ رہے تھے یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت قدیم طریقے سے ایسے ہی حج ہوتا آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں انہوں نے پیدا کی ہوئی تھیں، جیسے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں، لیکن صفا مروہ پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ اب خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، یعنی یہ چیزیں اضافی رکھی ہوئی تھیں جو کریم آقا نے فتح مکہ والے دن ہی اڑا دی، ختم کر دی، سب کو توڑ دیا۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ ابوبکر صدیق کو جب حضور نے بھیجا تو لا محالہ کیونکہ سرکار نے بھیجا ہے تو تربیت کر کے بھیجا ہے، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے، ہزاروں کی تعداد میں گئے صحابہ کرام، تو سب کو حضور نے حج سمجھا کے بھیجا، آپ نے حج کروایا۔ لیکن میں وہ جو پہلی بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن نے فرمایا کہ حج اکبر والے دن، اب وہ حج تو جمعے والے دن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جو حج حضور نے کیا ہے، جس کو قرآن نے حج یوم یعنی یوم حج کا اکبر کہا ہے دن، وہ ابوبکر صدیق والا حج ہے، وہ سرکار والا حج نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نے کیا جو جمعے کے دن ہوا ہے، لہٰذا اس میں صحیح اصطلاح یہ ہے کہ جو عمرہ ہوتا ہے اس کو حج اصغر کہتے ہیں، جو حج ہے اس کو حج اصغر کہتے ہیں، اور جو بڑا حج ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ نہیں کہ جو جمعے کو حج ہو جائے وہ حج اکبر ہے، قرآن حدیث میں کہیں یہ بات ہمیں ملی نہیں ہے، عوام کی منہ سے تو ہم نے سنی ہے یہ بات، لیکن کہیں ہمیں ملی نہیں ہے، لہذا زیادہ طور پہ یہی کہنا صحیح ہے کہ عمرہ کرنا بھی حج ہے لیکن وہ چھوٹا حج ہے، اور حج کرنا جو ہے یہ حج اکبر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ جمعے کے دن آ جائے تو جمعے کے دن چونکہ ہر عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کی بھی بڑھ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بیان کیجیے گا کہ حج کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو ذرا ہر لفظ کی تفصیل میں چلا جاتا ہوں۔ لفظ رکن جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ فرض کی ایک قسم ہے، فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جو لفظ فرض بولتے ہیں نا، عام طور پر فرض نماز پڑھتے ہیں تو جو لفظ فرض بولتے ہیں، فرض کی دو قسمیں ہیں۔ فرض کی ایک قسم کا نام ہے شرط، ٹھیک ہے، فرض کی دوسری قسم کا نام ہے رکن، ٹھیک تو ہے، یہ فرض کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض کی دو قسمیں، فرض کی دو قسمیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جو چیز عبادت کے اندر ہو ٹھیک ہے، اسے رکن کہا جاتا ہے، جو عبادت کا حصہ تو نہ ہو لیکن عبادت کے لیے لازم ہو اسے شرط کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں چیز، جیسے نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اب وضو نماز میں شامل تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے وضو فرض بھی ہے، تو وضو نماز کی شرط ہے، لیکن رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات پہ بیٹھنا، یہ نماز کے اندر کے جو فرائض ہیں ان کو رکن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حج میں بھی دو چیزیں اسی طرح ہیں، حج سے پہلے بھی دو فرض ہیں اور حج کے اندر بھی تین فرض ہیں۔ تو حج سے پہلے جو دو فرض ہیں ان کو شرط کہا جاتا ہے، حج کے اندر جو تین فرض ہیں ان کو رکن کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ جو پہلے دو فرض ہیں ان میں ایک ہے نیت کرنا، جب انسان حج کرے تو نیت کر لے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا فرض ہے احرام باندھ لے، ٹھیک ہے، جب احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد حج تو آگے شروع ہوگا نا، بالکل، احرام تو پہلے باندھنا ہے، احرام اس سے پہلے باندھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے انسان کے لیے تین چیزیں، نمبر ایک
वकूफ अरफात, ठीक है, यानी मकाम अरफात के अंदर ठहरना। ठीक है। तो मकाम अरफात के अंदर जो ठहराव होता है वो 9 ज़ुल्हज को सूरज ढलने के बाद से लेकर, ठीक है, तलुए फजर से पहले पहले किसी वक्त भी एक लम्हे के लिए भी चले जाए वकूफ अरफात पाए जाते हैं। ठीक है, वकूफ अरफात, इससे यानी ये हज का सबसे बड़ा रुकन ही है और पहला है, यानी ये अरकान में जाके। ठीक है। इससे पहले 2 फर्ज हमने पूरे कर लिए, ठीक है, यानी नियत कर ली और एहराम बांधा। एहराम बांध दिया। अब जो मैदान अरफात में जाके रुके हैं, तो मैदान अरफात में रुकना जो है ये हज का पहला फर्ज है और सबसे बड़ा रुकन ही हज का ये है। और इसकी फजीलत जैसे मैंने आपको हदीस पाक पहले सुनाई, हुजूर ने फरमाया जो एहराम बांध कर मैदान अरफात में खड़ा हो और उसके दिल में ये महज गुमान आ जाए कि मेरी बख्शिश नहीं होगी, तो कायनात का ये सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद जो है इंसान के लिए आता है तवाफ़ ज़ियारत, यानी हज के बाद जब तवाफ़ करते हैं तो तवाफ़ ज़ियारत करते हैं। और तवाफ़ ज़ियारत के बाद तीसरी चीज़ ये है कि हर रुकन का अपनी जगह पे होना। ठीक है, हर रुकन का अपनी, जगह यानी एहराम पहले होगा, नियत उससे पहले होगी, फिर एहराम होगा, फिर मैदान वकूफ अरफात होगा, आखिर में जाके ज़ियारत होगा। ये इस तरतीब का होना ये भी फराज में शामिल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बयान कीजिएगा मुफ्ती खलील अहमद कादरी साहब के, हमारे यहाँ जब भी कोई हज पर जाता है या उमरा पर जाता है तो जब वो वापस आता है तो 2-4 सवाल तो पक्के होते हैं आते साथ। पहला सवाल उनसे ये किया जाता है तुमने कितने उमरे किए हैं? जरा इसका जवाब मुझे दे दें, फिर अगला सवाल भी मैं बताऊंगी। देखिए, असल में जो लोग तो वहाँ गिरदो नवा में रहते हैं उनको ये सआदतें आमतौर पे मिलती रहती हैं। जब दिल चाहा एहराम क्या बांधा, नसीब है उनके, क्या नसीब है, इसमें कोई शक शुबो की बात नहीं। जब दिल चाहा उठे और उठ के जाके उमरा कर लिया, तो अब इसमें भी इख्तलाफ हमारी उम्मत में ना, कुछ ऐसे बदनसीबी के साथ कुछ मसलक परस्ती आ गई है, फिरका वारियत आ गई है, कुछ चीजों को मुतनाज़ा कर दिया गया। अब हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे गिरोह हैं जो कहती हैं कि जी एक सफर में एक ही उमरा करना चाहिए, 2 नहीं कर सकते। लेकिन ये अकीदा कोई या तो करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं मना किया या सहाबा कराम ने मना किया। वो अरब लोग थे, अपने घर से उठे, उमरा किया, वापस चले गए। तो शरीयत में ये एक अलग डिबेट है, ये एक अलग डिबेट है। मैं सवाल आपसे ये किया कि जब वापस आते हैं तो घर वाले भी, अहलो अयाल भी, रिश्तेदार भी, दोस्त अहबाब भी ये सवाल करते हैं कि तुम उमरा करने गए थे, कितने उमरे करके आए हो? तो बड़ी खुशी के साथ बताया जाता है मैंने 4 किए, मैंने 5 किए या मैंने 3 किए। तो क्या ये सवाल करना दुरुस्त है? सवाल करना भी दुरुस्त है, जवाब देना भी दुरुस्त है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है, दुरुस्तगी उसकी नियत के साथ है। अगर उसकी नियत ये हो कि वो ये बताना चाहता है अपनी औलाद को, अपने दोस्तों को कि मैंने वहां वक्त जाया नहीं किया, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है तो मैंने गनीमत जाना है, उसकी नियत ये है तो ये बताना भी सवाब है। और नियत ये है कि लोग मुझे कहें बहुत बड़े हाजी साहब हैं माशाल्लाह जी, तो फिर इस अंदाज से तो हम नमाज भी पढ़े, नमाज भी बेकार है, हम हज करें, हज भी बेकार है। तो ये इंसान की अपनी नियत पे डिपेंड है। लेकिन सवाल करने वाले के सवाल में कोई बात नहीं है, जवाब देने वाले की 2 सूरतें हैं। अगर तो अज़राह तकब्बुर वो बताता है रियाकारी के लिए, तो जाहिर बात है उसका सवाब जाया हो गया, और इसलिए बताता है कि वो लोगों को तंबीह कर सके कि मैंने वहां वक्त जाया नहीं किया, ये कोई गुनाह नहीं। फिर वही बात आ गई कि नियत पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप हज करने के लिए जाते हैं या आप उमरा करने के लिए जाते हैं, हज चूंकि जरा लेंथी होता है, डिटेल से टाइम लग जाता है, और इसी तरीके से उमरा की हम बात करें तो उमरा जरा थोड़े से मुख्तसर टाइम में हो जाता है। आप क्या समझते हैं मुफ्ती साहब कि जब उमरा की अदायगी के लिए लोग जाते हैं तो वहां पर वो जियारतें भी करते हैं, मक्का में भी और मदीना में भी जितनी भी जियारतें हैं, उन जियारतों का करने का शरई हैसियत, अहमियत और फजीलत क्या है? ये तो मैं आपसे डिटेल से जानूंगी कि मक्का में जाएं तो क्या है, मदीना में जाएं तो क्या है। लेकिन खसूसी तौर पर जियारतों के हवाले से सवाल करना कि क्या तुम जियारतें करके आए हो? अच्छा, तुम वो वाली जगह देख कर आए हो? क्या गारे हिरा देखी? क्या गारे सौर देखा? क्या तुम अरफात के मैदान में गए थे? क्या तुमने मीना देखा? क्या जहां पर शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं तुमने वो देखा? तो ऐसा टटोल कर सवाल करना कैसा है? देखिए जी, ये तो माशाल्लाह ये बहुत अहम सवाल किया आपने, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस तरह के सवालात आमतौर पर लोग करते नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपका ज़हन इस तरफ भी गया है कि लोगों को इस बात से भी मुतनब्बे किया जाए। जी, बात ये है जी कि जो बंदा होके आता है ना, अब जो कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ से कोई शख्स हज पे जाए या उम्रे पे जाए तो वो हजारों में नहीं लाखों रुपए लगा के जाता है। ऐसे ही है। और हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि यहाँ 2-3 वक्त का खाना लोगों को मुयस्सर नहीं, 80% आबादी को। लिहाजा जो लोग चले जाते हैं, पीछे बैठने वाले बड़ा इश्तियाक रखते हैं, और ना जाने जो शख्स देख के आ रहा होता है वो तो ना जाने क्या देख के आया है। जो पीछे बैठे इंतजार कर रहे होते हैं ना, उनके दिलों में जो फर्रत और खुशी और इश्क रसूल होता है ना, उसकी तो हद ही कोई नहीं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि वो जो बेचारे दिन रात रोते रहते हैं, सुबह शाम तरसते रहते हैं कि हमें हाजिर नसीब हो जाए। अब वो सवाल करते हैं जी फलां जगह पे गए, ये उनकी एक दिल की कैफियत है।
اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا اب دیکھیں کیا وہاں جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ وہ زیارتیں جو کی جاتی ہیں وہاں جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ بلا شک و شبہ اگر ہم حج کے فلسفے کو دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام میں دوڑنا عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل. لیکن اب دوڑا جاتا ہے تو وہ ایک اللہ کی نیک بندی کے دوڑنے کی ایک رسم پوری کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں پہاڑیوں پہ چڑھنا عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں حج کا حصہ بنا ہے تو نیک بندوں کی وجہ سے بنا. ٹھیک ہے. اب وہ جو زیارات ہیں جیسے غار ہرا کا آپ نے ذکر کیا, غار ثور کا کیا, یہ اللہ کے نیک بندے اور عام نیک بندے نہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین سید الانبیاء خاتم النبیین, سبحان اللہ, اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی شخصیت. بے شک. یہاں مجھے وہ ایک ہندو شاعر کا شعر بھی یاد آ گیا, امر ناتھ کیس, اس نے حضور کے کو مخاطب کر کے ایک شعر لکھا ہے, اردو زبان کا شعر ہے, میں آپ کو سنا دوں تاکہ ذوق دوبالا. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا تو, تجھ سے بڑی خدا کی ذات. حضور کو مخاطب کر کے امر ناتھ کیس ہندو کہتا ہے اچھا سب سے بڑا تو, تجھ سے بڑی خدا کی ذات, اور قائم ہے تیرے وجود سے سارا نظام کائنات. بالکل صحیح. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ ہندو تسلیم کر رہا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی, اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات حضور کی ہے. اب وہاں سرکار نے چونکہ ایک قسم کا چلہ کیا کہ 6 مہینے تک حضور وہاں گوشہ نشین رہے, عبادت کرتے رہے, ریاضت کرتے رہے. اس عبادت اور ریاضت کے صلے میں جا کے اللہ رب العزت نے اسی جگہ پہ آپ کے اوپر وحی اتاری. بلا شبہ جہاں حضور کے قدم لگ جائیں وہ جگہ بابرکت ہے. اب دیکھا نا قرآن کریم فرقان حمید نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے, لا اقسم بہذا البلد, اے نبی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. اور آگے وجہ بیان کر دی, وانت حل بہذا البلد, اس لیے کہ محبوب جہاں تم چلتے پھرتے ہو, اس لیے قسم نہیں کھائی کہ وہاں حجر اسود ہے یا خانہ کعبہ ہے یا صفا مروہ ہے یا وہاں حج ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نبی تم وہاں رہتے ہو. تو پتہ چلا کہ حضور کے وجود کی وجہ سے اس مٹی کو شرف حاصل ہو گیا کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے, اور وجہ بھی اللہ بیان کر رہا ہے, کوئی مولوی بیان نہیں کر رہا. اللہ نے کہا انت حلن, ہل کا معنی ہوتا ہے حلول فرما ہونا, موجود ہونا, رونق افزا ہونا. اے نبی اس لیے قسم نہیں کھا رہے کہ یہاں کوئی میری عبادت سب سے بڑی ہوتی ہے, اس لیے قسم کھا رہے ہیں کہ یہاں تم رونق افزا ہو, بے شک آپ حلول فرما ہو. اب چونکہ حضور کے تشریف فرما ہونے کی وجہ سے وہ مقام قسم بن گیا ہے, تو جس جگہ پہ سرکار کے قدم لگے ہیں وہ مقام قسم ہیں, اور ان جگہوں پہ جانا برکت ہے, سنت بھی ہے, سنت بھی ہے, سنت بھی ہے. ہم تو تبرک لینے کے لیے جاتے ہیں, لہٰذا پوچھنے والے تو مزے لیتے ہیں کہ ان گلیوں کی باتیں کی جائیں. بالکل بالکل بالکل. الہی دکھا دے وہ بستی, وہ کیسی بستی ہے جہاں ہر دم تیری رحمت برستی ہے. اور بتانے والا بھی ذوق و شوق سے بتاتا ہے کہ ہاں میں گیا ہوں, کیونکہ یہ کوئی ہیرا پہ جانا یا کوئی سور پہ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. پورا دن انسان کا لگ جاتا ہے وہاں جاتے اترتے, اور مشقت اور جسم کے اوپر, اور واپسی پہ تھکن سے چور ہوتا ہے, اور کوئی چیز ہمیں نہیں لے کے جاتی, ایک ہی چیز لے کے جاتی ہے کہ وہاں حضور گئے بس. بالکل صحیح. سرکار کے قدموں کے اوپر وہاں زیارت کرنے کے لیے, جس مٹی نے حضور کے قدم چومے ہیں نا, اس مٹی کی زیارت کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں بس. بالکل ٹھیک ہے. بیان کیجئے گا مفتی صاحب, مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا, مکہ مکرمہ میں حاضری کرنا, اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلی عمارت جو زوئے زمین پہ بنائی گئی وہ مکہ مکرمہ ہے. ٹھیک ہے. جہاں برکت ہی برکت ہے. قرآن کہتا ہے مبارکن, یہ ایسی جگہ ہے جہاں سراسر برکت ہے. صحیح. اور فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. بے شک. اب چونکہ اس سرزمین کو اللہ نے مبارک کہہ دیا, لہذا اس سرزمین کی برکتیں اپنی جگہ. پھر اس سرزمین کا اپنا احترام بھی ہے, وہاں سے ہم کوئی شکار نہیں کر سکتے, ہم وہاں سے گھاس پھوس نہیں توڑ سکتے, وہاں کسی کو ایذا نہیں دے سکتے. پھر مسجد نبوی شریف, مسجد حرام بیت اللہ شریف کے ارد گرد نماز پڑھنے کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ جس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی اس کو باقی نمازوں میں یعنی عام جگہوں پہ نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. وہاں روزے کا بھی اسی طرح 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ہے. وہاں آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا, اور یہاں بیٹھ کے آپ 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ کہیں, وہاں ایک دفعہ کہنا, حضور نے یہ نہیں کہا کہ ایکول ہے, کہا زیادہ ہے, زیادہ ثواب ہے. تو ایک چیز تو سب سے بڑی ہمیں وہاں یہ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت مکہ کی بات کر رہے ہیں, جی مکہ مکرمہ کی فی الحال بات کروں. پھر بیت اللہ شریف ہے, تو بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے, اللہ نے اس کو اپنے ساتھ نسبت دی ہے. حدیث پاک کے امام غزالی احیاء العلوم کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جناب سید عالم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مکرمہ میں ہمہ وقت 100 رحمتیں وہ اترتی ہیں جو کہیں اور نہیں اترتی. سبحان اللہ. اور اس میں 40 رحمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کو دور سے دیکھے. سبحان اللہ. اور 60 رحمتیں 40 اس کے لیے ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر لے. 120 رحمتیں ہیں ٹوٹل. 60 طواف کرنے والے کے لیے, 40 نماز پڑھنے کے لیے, 100 ہو گئی, اور 20 صرف دور سے دیکھنے والوں کے لیے.
اور حضور نے فرمایا یہ وہ رحمتیں ہیں جو اس سرزمین اور اس جگہ کے علاوہ کائنات میں کسی جگہ پہ جا کے نہیں. بے شک. پھر حج بھی اسی جگہ پہ ہوتا ہے, عمرے بھی اسی جگہ پہ ہوتے ہیں. پھر وہاں ماشاءاللہ رکن اسود ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے, جنت کا پتھر ہے. تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹوریکل ریکارڈ میں پیچھے لے کے جاؤں. بالکل بتائیں. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کے جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے ہیں نا, اس وقت خانہ کعبہ کی ساری بلڈنگ جو تھی, اس پہ پتھر جو لگا, اس پہ جو کچھ بھی لگا, مٹیریل جتنا بھی تھا, سارا جنت سے آیا تھا. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام خود آ کے جبریل علیہ السلام تشریف لائے اپنے فرشتوں کو لے کے, یہ ساری عمارت انہوں نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. پھر جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اللہ پاک نے اس بلڈنگ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, لیکن اس بلڈنگ میں سے کچھ پتھر ایسے تھے جن کو اٹھا کے نوح علیہ السلام نے پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے اندر دفن کر دیا, جس میں حجر اسود بھی ہے, رکن یمانی بھی ہے, مقام ابراہیم ہے. یہ 3 پتھروں کا ذکر بالخصوص آتا ہے, رکن اسود, رکن یمانی اور مقام ابراہیم. صحیح. ان 3 پتھروں کو حضرت نوح علیہ السلام نے خود پہاڑ کے اندر دفن کر دیا تھا, جس کی وجہ سے سیلاب سے بچ گئے, اور ان کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ نہیں اٹھایا. صحیح. پھر نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے دور تک یہ خانہ کعبہ کی جگہ ویسے رہی, عمارت نہیں تھی. صحیح. لوگ حج کرتے تھے سب کچھ, لیکن عمارت نہیں تھی. صحیح. پھر عمارت بنائی ہے جا کے ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے عمارت بنائی ہے تو وہ جو عمارت اصلی عمارت تھی وہ زمین میں کئی فٹ نیچے جا چکی تھی. صحیح. جبریل علیہ السلام نے آ کے لکیر لگائی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی عمارت تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کو وہاں سے کھودا گیا, کھود کے وہاں سے نکالا گیا. پھر وہ پتھر جبریل علیہ السلام نے خود پہاڑوں سے نکال کے دیے, جو درسا دیے گئے, جو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دفن کر دیا تھا, درسا دیا تھا. اب ان پتھروں میں رکن یمانی اور حجر اسود شریف ہے اور مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم تو وہ پتھر ہے, ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے. اور اس پتھر کی خاصیت من جانب اللہ یہ تھی کہ جب آپ نیچے ہونا چاہتے پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا, جب اوپر ہاتھ کرنا چاہتے پتھر اوپر ہو جاتا, جب آگے پیچھے جانا چاہتے پتھر خود بخود آگے پیچھے پھیر جاتا. آپ جب پتھر پہ آپ نے قدم رکھا ہے, نیچے اترنے کی حاجت ہی نہیں پڑی, وہ خود گھومتا رہا, اوپر جاتا رہا, نیچے جاتا رہا, یہاں تک کہ کھڑے ہو کے آپ کے قدم مبارک اس میں پیوست ہو گئے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بار بار لے جائے, اگر آپ نے دیکھا ہے یا بالکل, تصویروں میں دیکھا ہے تو آج بھی وہ قدموں کا نشان اس میں پیوست ہے, ویسے ہی ہے, ویسا کا ویسا پیوست ہے. تو اس کی یہ حقیقت ہے. اب جو حجر اسود ہے اس کے بارے حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا, اِنَّا لِحَجْرِ الْأَسْوَدِ یوم القیامت, حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا حجر اسود کے لیے 2 اونٹ ہوں گے, 2 ہونٹ ہوں گے, اور حضور نے فرمایا ایک زبان ہوگی. یعنی اللہ پاک اس کو ہونٹ بھی عطا کرے گا اور زبان بھی عطا کرے گا. اور فرمایا کہ لا یشہد لمن استلمہ یوم القیامہ, جس شخص نے بھی حجر اسود کے سامنے اس کا بوسہ لیا یا استلام کیا, استلام میں فقط بوسہ نہیں ہوتا, استلام کا معنی ہوتا ہے یا بوسہ لیا جائے یا دور سے اس کے اوپر ہاتھ کھڑا کیا جائے, یہ بھی اسی استلام میں شامل ہے. تو جس نے بھی استلام کیا ہے فرمایا قیامت کے دن یہ اس کو پہچانے گا اور پہچان کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا, یا اللہ اس نے بھی مجھے استلام کیا, اس نے بھی کیا, اس نے بھی کیا. سبحان اللہ. یہ قیامت کیا درجہ ہے, کیا فضیلت ہے, کیا درجہ ہے. اور اسی طرح حدیث پاک حضور نے فرمایا رکن یمانی اور مقام ابراہیم, تو ان 2 پتھروں کا نور اللہ پاک نے مدم کر دیا. اگر ان کا اللہ نور ظاہر کر دے تو زمین و آسمان اس سے روشن ہو جائے, چونکہ جنت کے پتھر ہیں نا, تو وہاں تو پتھروں کی بھی یہ اہمیت ہے. لہذا خانہ کعبہ کی حاضری اپنا درجہ رکھتی ہے کہ وہاں پتھروں کو دیکھنا بھی عبادت, وہاں چلنا بھی عبادت, بیٹھنا بھی عبادت, کھانا پینا بھی عبادت, ہر چیز جو کہ حضور کی سنت میں آتی ہے وہاں عبادت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ تو ہم نے بات کی ہے نا مکہ مکرمہ کے حوالے سے, مدینہ منورہ میں حاضری اور زیارت اس کی کیا حیثیت ہے, اس پر ڈیٹیل سے بتائیے گا. لیکن میں نے لوگوں سے یہ باتیں سنی ہیں, لوگوں کا مزاج یہ جانا ہے کہ مکہ میں ذرا مزاج جلالی ہے, مدینہ میں ذرا ٹھنڈک ہے, پرسکون ہے, تحمل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مدینہ طیبہ کی جب زبان پہ لفظ آتا ہے تو انسان کی رگ و ریشہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت تاری, کیونکہ وہ ایسی زرزمین ہے جس کو آج بھی وجود مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے, حضور کے جسم نازنین سے آج بھی وہ مٹی آج بھی حضور کے جسم کے بوجھ سے لے رہی ہے. لہٰذا جب بھی کوئی مسلمان مدینہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے تو سبحان اللہ, کسی نے وہ نا مجھے یاد آ گیا کلام لکھا تھا کہ چھیڑتا ہوں جب بھی میں تذکرہ, کرتا ہوں جب بھی میں تذکرہ مدینے کا, کھلتے ہیں لب جیسے در کھلا مدینے کا. اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب بھی ذکر آتا ہے انسان کا دل خود بخود جھک جاتا ہے. اب رہا مدینہ, چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, جب حضور مدینہ تشریف لے گئے, صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے, تو صحابہ کرام کو بخار ہو گئے,
چونکہ مدینہ کی سرزمین اس وقت خوشگوار نہیں تھی، صحیح، اس وقت خشک تھی اور وہاں وبا تھی، اس وجہ سے اس کو یثرب کہا جاتا تھا کہ بیماریوں کا گڑھ تھا۔ لیکن جب حضور وہاں رونق افزا ہو گیا تو اللہ پاک نے حضور کے وجود بصعود سے سب بیماریاں دور کر دی اور قیامت تک کے لیے مقام شفا بنا دیا۔ صحیح۔ اب وہاں جب حضور پہنچے تو سرکار نے پھر دعا کی ہاتھ اٹھا کے، جب حضرت علی بھی بیمار ہو گیا، ابوبکر صدیق بھی بیمار ہو گئے، بلال حبشی بھی بیمار ہو گئے، تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ جو مکہ مکرمہ میں تو نے برکتیں رکھی ہیں نا، مدینے میں اس سے دگنا برکتیں پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ساری برکتیں جو کہ حضور نے دعا مانگی ہے تو دگنا ہو گئی۔ اب مکہ مکرمہ کی برکتوں کا اپنا ہم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے، لیکن مدینے کے حضور نے فرما دیا دگنی برکتیں عطا فرما۔ صحیح۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، کوئی شخص بھی جاتا ہے حج عمرے کے لیے، وہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، شاپنگ کرتے ہیں لوگ، کھجوریں لے کے آتے ہیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے خرید و فروخت زیادہ کرے، مکہ مکرمہ میں چیدہ کرے، کیونکہ وہاں حضور نے برکت کی دعا کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو برکت کی دعا کو سامنے رکھ کے لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مسجد نبوی شریف کے بارے حضور نے فرما دیا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا عام روئے زمین پر نماز پڑھنے سے 50,000 گنا زیادہ ثواب افضل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ افضلیت مسجد کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں میں 2-3 چیزیں واضح کر دوں بتائیں۔ کہ عام طور پہ جب یہ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مکے سے مدینہ افضل نہیں ہے، مکہ مدینے سے افضل ہے۔ اچھا، ہم فضیلت کے چکروں میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آگے دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، مکہ مکرمہ میں 1,00,000 کا ثواب ہے۔ بھائی یہ تو مسجدوں کا مقابلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک روزہ رسول کی بات ہے وہ تو بہت ورال ورا ہے۔ صحیح، لیکن اب اسی طرح ریاض الجنہ شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جگہ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ صحیح، تو کیا وہ جنت نما ہے یا عین جنت ہے؟ صحیح، تو محدثین نے کہا جنت کی طرح نہیں، بلکہ جب سے اللہ نے زمین رکھی ہے جنت کا ٹکڑا اٹھا کے یہاں رکھ دیا ہے۔ صحیح، صحیح، یہ عین جنت ہے۔ کوئی دنیا میں جنت کے اندر داخل ہونا چاہے تو وہ جگہ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ پھر اگلی بات، وہاں حضور کا روضہ ہے، سرکار کا جسم نازنی ہے، اور جہاں حضور کا روضہ ہے وہ حدیث پاک کا طبرانی المعجم الاوسط کے اندر کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں یہ لکھا ہو کہ جس نے حج کیا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک حدیث نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو جس نے قرآن حفظ کر لیا اس پر میری شفاعت واجب اچھا، ہوگی۔ یہ قبر کی زیارت کے متعلق میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں وہ آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں قبر شریف کی زیارت کرنے کے لیے، تو مرد حضرات کے لیے تو بڑی آسانی ہے، وہ تو باقاعدہ ڈائریکٹ جالی اور روزہ تمام چیزیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے ایک چونکہ پردہ رکھا گیا، ایک پلاسٹک کی دیوار سی تعمیر کی گئی ہے، ان کے حوالے سے بھی ذرا بیان کرتے ہیں۔ اصل میں لوگ اکثر اوقات اس دیوار کو یوں ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، بوسہ لے رہے ہوتے ہیں، پہلی خصوصی طور پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا ہاتھ لگانے کی یا بوسہ لینے کی، بالکل نہیں چاہیے، کیونکہ کہاں وہ جالی جو جسم مصطفیٰ سے مس ہے اور کہاں یہ گناہگار جسم، صحیح، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنا پلید اور ناپاک جسم وہاں لگائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو مسلمہ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم وہاں ہاتھ لگائیں یا ماتھا ٹیکنے کی کوشش کریں، کیونکہ شریعت میں ماتھا ٹیکنا تو جائز نہیں۔ ٹھیک، بالکل، رہ گیا ہاتھ لگانا تو شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ رسول سے ثابت ہے، حضور کے قدموں کے اوپر ہاتھ رکھ کے، وہ بڑی مشہور مجموع الزوات کے اندر بڑی مشہور حدیث پاک اور ابن ماجہ کے مجموع اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے کہ مروان جب حاکم وقت تھا، یعنی گورنر مدینہ تھا، تو اس وقت وہ سرکار کے روزے پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص سرکار کے روزہ مقدس پہ اپنا ہونٹ قبر کے پاؤں کی طرف رکھ کے پڑا ہوا ہے، اپنے ہونٹ قبر پہ رکھ کے پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو مروان چونکہ حاکم وقت تھا، گورنر تھا، اس نے کہا مانا تھا وما تفعل، کون ہے تو اور کیا کر رہا ہے؟ اور جب اس بندے نے چہرہ پیچھے کیا تو وہ عام انسان نہیں تھا، وہ ابو ایوب انصاری صحابی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے پیچھے دیکھا تو وہ گھبرا گیا، کیونکہ ابو ایوب انصاری کا بہت بڑا مقام تھا، حضور سرکار کے میزبان کہلاتے ہیں، میزبان رسول کہلاتے ہیں۔ جب سرکار ان کے گھر میں، یعنی جب مدینے میں گیا، سرکار نے اٹھنی کی نکیل چھوڑ دی تھی اور فرمایا تھا اس کو جانے دو، یہ اللہ کے حکم سے جاری، انہا مامورۃ، جس جگہ پہ بیٹھ جائے گی وہ میرا میزبان ہوگا۔ تو وہ اٹھ نہیں ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے بے شک، بے شک۔ تو جب آپ نے پیچھے دیکھا تو آپ نے فرمایا انی صحابی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا نوکر ہوں، صحابی ہوں، وَلَمْ آتِ الْحَجَرْ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ صحابہ سے ثابت ہے ہاتھ رکھنا، چومنا، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ خود ہمارا بدن اس قابل نہیں ہے، اتنا پاک نہیں ہوتا کہ ہم، باقی رہ گیا مسئلہ اب مردوں کی طرف سے آپ نے چونکہ دیکھا نہیں ہے، وہاں بھی دیوار ہے،
وہاں بھی لوگ سامنے نہیں دیکھے تھے. جو دیوار عورتوں کی طرف ہے, چونکہ ہم تو سارا ہی دیکھتے ہیں نا, عورتوں کے لیے خاص وقت ہے, جب عورتیں چلی جاتی ہیں تب وہ ہمارے لیے کھلا ہے. بالکل تو بالکل. عورتیں جس جالی سے دیکھتی ہیں وہ ذرا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جالی جو ہے وہ مشرق والی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم جس سے دیکھتے ہیں وہ جنوب والی. ٹھیک ہے, جالی دونوں طرف ایک اکول ہی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے پوری مسجد اکول کھلی ہوتی ہے, اور جب عورتوں کا وقت آتا ہے تو مخصوص جگہ کھلی ہوتی ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ زیارت ایک طرح کی ہوتی ہے. تو برحال حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھا, اب قبر کے اوپر جو دیوار ہے اس دیوار کا, چونکہ قبر میں سرکار کا جسم تو نظر نہیں آئے گا, بالکل نظر تو وہ پتھر آئے گا نا جو قبر کے اوپر لگا ہوا ہے. اس پتھر میں بھی یہ جاذبیت ہے اور یہ رحمت ہے اور یہ کرم ہے اور برکت ہے, اس کو دیکھنے سے یہ برکت ملتی ہے. قیامت کو حضور انسان کی شفاعت فرمائیں. ٹھیک, بالکل. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی کسی عبادت میں بھی فضیلت نہیں رکھی گئی جتنا کہ روزہ رسول کو. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. مفتی خلیل احمد قادری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.